اصل میں یہ جو روب ہے نا، یہ ان کے ڈر کا نہیں ہے، یہ ان کی تہذیب کا ہے۔ آسمان سب کچھ قلیل تھوڑا ہے، میں کہ جس کو قلیل کہے اس کا یہ حال ہے، اور جس کو کیا ہی کبیر رہا ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر ان کے لیے اللہ فرماتا ہے مغفرت بھی ہے، معافی بھی ہے، اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے بغیر دیکھے ہوئے رب کو، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ بھائی کیا فرمایا؟ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ کہہ رہا بہت بڑا اجر ہے، کبیر مانے ہوتا بڑا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب جسے وہ کبیر کہہ رہا ہے سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے جسے وہ قلیل کہہ دے، ہم نے قرآن پڑھا ہے وہ جسے قلیل کہہ دے وہ بھی شمار میں نہیں آتا۔ وہ جسے قلیل کہہ دے، قلیل مانے کم اور کبیر مانے بڑا، زیادہ ہے۔ ویسے قلیل کی ضد تو کثیر ہے، لیکن کبیر یہاں ذکر کیا، بڑا، بہت زیادہ بڑا، بڑا اجر ہے۔ اچھا قلیل مانے چھوٹا یا کم، اب جسے وہ چھوٹا کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی قرآن پڑھے جسے وہ چھوٹا کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے چودھری۔ اچھا صرف چودھری نہیں، پھر ان کا جتنا مال ہے، وہ جتنی ان کے پاس دولت ہے، سونا چاندی، گھر بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، جائیدادیں، زمینیں، یہ سب، اس سب کو ملاؤ، اور پھر اللہ کی اس آیہ مبارکہ کو نازل کردہ کو سنو۔ اللہ فرماتا متاع الدنیا قلیل، اللہ پھر فرماتا متاع الدنیا قلیل، سارے جہان کے چودھری، ان سب کا مال، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کی جائیدادیں، ان کا بینک بیلنس بمائے سوئس اکاؤنٹ کے سب جمع کرو، اور پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے قلیل، یہ تو بڑا تھوڑا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان ہے تھوڑا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، جائیدادیں، زمینیں، آسمان، سب کچھ قلیل تھوڑا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، میں تو جلدی سے بول کے گزرنے والا ہوں، میں کہ جس کو قلیل کہے اس کا یہ حال ہے، اور جس کو کیا ہی کبیر رہا ہو۔ اب آپ ایک بندے کی کاؤنٹ نہیں کر رہے، لیکن اس کے ہاں تو سب کاؤنٹ ہے، سب پتا نا۔ اب سب کی دولت جمع ہو تھوڑا ہے، تو یار آپ خود حساب لگاؤ، جب اتنا کچھ ہو کہ یہ تھوڑا ہے، تو وہ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کا حساب کا، ان کے اجر کا حساب کون جانتا ہے سوائے اللہ؟ وہ تو اس کو کبیر کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے خشیت باری تعالیٰ بڑی چیز ہے۔ اچھا پھر یہاں ایک جملہ کہوں گا، ایک ہے خشیت، ایک ہے ڈر۔ ڈر ہونا اور ہے، اور خشیت ہونا، جملہ میرے ساتھ گئے آپ، ڈر ہونا اور خشیت ہونا۔ آپ کہو گے خضر الاسلام 7 مہینے بعد واپس تو آئے ہو، پر اتنی اوکھی اوکھی تقریریں کر رہے ہو، آسان سمجھاؤ یار۔ ڈر اور خشیت بات تو ایک ہی ہے، خشیت الہی کا معنی بھی تو ڈر ہوتا ہے، اور خوف کا معنی بھی ڈر ہی ہوتا ہے، کیا اوکھی تقریر کر رہے ہو، دونوں ایک ہی ہیں۔ میں کہوں نہیں، بڑا فرق ہے، بڑا۔ اور بھائی قرآن میں یخشون آیا ہے، خشیت آئی ہے، قرآن میں یخشون آیا ہے، خشیت آئی ہے۔ خشیت کا معنی اور ہے، ڈر کا معنی آپ اور کہہ دیں، اگلی بات میں خود کر دوں گا۔ ڈر کا معنی اور خشیت کا معنی
میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اور کتابوں کے حوالوں میں بھی نہیں جاتا اور آپ کو اتنا مشکل میں بھی نہیں ڈالتا، لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں بڑے آسان اور سادہ جملوں میں، دل میں اتر جائے۔ ڈر دیکھ کر آتا ہے، ڈر دیکھ کر آتا ہے۔ ڈر کے لیے شے کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھیں گے تو ڈر۔ بھائی سانپ سے بندہ ڈرتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ڈرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی ڈر رہے ہو، لیکن اگر اچانک آ جائے، بولو، اس کا مطلب ہے سانپ سے ڈر لگتا ہے لیکن آپ ابھی بیٹھے ہوئے نہیں نہ ڈر رہے، کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرات جی وقت ڈر کے لیے دیکھنا ضروری ہے، دیکھیں گے تو ڈر آئے گا، جب تک دیکھیں گے نہیں ڈر نہیں آئے گا۔ خشیت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، خشیت کے لیے دیکھنا ضروری۔ اچھا اور آسان کرتا ہوں، ابھی تھوڑی سی کسر رہتی ہے۔ بھائی ڈر کے لیے دیکھنا ضروری ہے، بھائی میرا جملہ ضائع نہ ہو تو عرض کروں اور آپ کے دلوں میں اتار دوں۔ بھائی ڈر جو ہوتا ہے وہ شے کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سانپ موذی ہے، ڈراتا ہے، چوہا موذی ہے، ڈراتا ہے، ڈر لگتا ہے بندے کو، چھپکلی سامنے آتی ہے بندہ ڈرتا ہے، کیوں؟ موذی ہے۔ اور ڈر موذی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تکلیف دے گا۔ میں جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں، ڈر اس کے زہر کی وجہ سے، ڈر اس کے موذی ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ خشیت کے لیے اس کی تعظیم ہونا ضروری ہے۔ خشیت جلال کی وجہ سے ہوتی ہے، خشیت تعظیم کی وجہ سے۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے آپ لوگ، چلو یار اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، اس سے اوپر تو میرے پاس کوئی جملہ ہے ہی نہیں، اور میں کیا کروں، اور جملہ کہاں سے لاؤں، اتنا ہی ہے میرے پاس، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ خشیت کے لیے تعظیم جب تک دل میں نہ ہو خشیت پیدا نہیں ہوتی، اور ڈر کے لیے اس شے کا موذی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ موذی ہونا اور ہے، تعظیم ہونا اور ہے۔ خشیت تعظیم سے پیدا ہوتی ہے۔ سنو اور آسان کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کے کہیں نہ کہیں آستانے ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہوں گے، اور کئیوں کے پیر اتنے مشفق ہوں گے، اتنے مشفق ہوں گے، اتنے پیار والے ہوں گے، اتنی محبت والے ہوں گے کہ دل کرتا ہے ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، جب جائیں دل کرتا ہے بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں۔ لیکن اچانک آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ پیر صاحب سے عرض کروں، دعا کروا دوں، میرا ویزا نہیں لگ رہا، ویزا لگ جائے، پیر صاحب سے دعا کروں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار چل جائے۔ آپ بولنے لگتے ہیں لیکن آپ بول ہی نہیں پاتے، آپ باہر نکلتے، اگلا کہتا ہے تو تو کہہ رہا تھا دعا کروانی ہے، کروائی کیوں نہیں؟ کہنا پیر صاحب کے سامنے میرے کو لوگ گل ہی نہیں ہوئی، پیر صاحب کے سامنے میرے کو یار میں بولنا چاہتا تھا، وہ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میرے حضرت کا مجھے فون آ جاتا ہے، میں فون اٹینڈ کرتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی حضرت سے بات کرنے کی، لیکن حضرت مرشد اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، دل کرتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہو۔ حضرات جی بکار اگر طبیعت پر بار نہ گزرے تو میں عرض کروں، علامہ خادم حسین رضوی کو تو سب نے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ایسا ہوا میں حضرت کے پاس گیا، بابا جی کا چہرہ دیکھو، سبحان اللہ ہے۔ اچھا دل میں آتا تھا حضرت سے بات کروں، 2 منٹ لگتے تھے، ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی، لفظ ہی بھول جاتے تھے۔ میں کیا یار ایڈے پیار والا بابا، گل کیوں نہیں ہوتی یار، ماردے بھی نہیں، ڈنڈا بھی نہیں پھڑیا ہویا، انج بھی نہیں کرتے، ڈراندے بھی نہیں ہے یار، یہ بات کیوں نہیں ہو پاتی؟ تو کسی نے کہا اصل میں یہ جو روب ہے نا، یہ ان کے ڈر کا نہیں ہے، یہ ان کی تعظیم کا ہے۔ اب میں جملہ آگے بڑھاتا ہوں، پتہ چلا جب دل میں تعظیم ہوتی ہے نا بھائی، جب دل میں تعظیم ہوتی ہے نا، خشیت تب پیدا ہوتی ہے۔ اب ڈر اور خشیت کا دوسرا فرق، ڈر دیکھنے کے بعد آتا ہے، خشیت بغیر دیکھے بھی آتی ہے، بندہ نے نہ بھی دیکھا ہو نا لیکن خشیت تاری، کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم اور جلال کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔